بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ نساء مکمل کریں گے اور یہ آخری درس ہوگا ماہ صیام میں، جو ہم نے پہلے روزے سے پہلے تراویح سے تو نہیں، روزے کے بعد البتہ جو دوسری تراویح تھی اس سے شروع کیا تھا، اور ذہن میں یہی بات تھی کہ جو احکامات والی صورتیں ہیں ان کی زیادہ تشریح سامنے لائی جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے واقفیت بھی ہو اور اپنا احتساب بھی کیا جا سکے، ذاتی اور اجتماعی زندگی کو سدھارا جا سکے۔ میں آپ سب کا، مرد و خواتین کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مستقل طور پہ اس قرآن کلاس میں شرکت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لیں۔ زندگی اگر رہی تو انشاءاللہ پھر اگلے سال اس تشریح کو کچھ مختصر کر کے تو اور صورتوں کو بھی شامل کیا جائے گا، لیکن یہ بات میں بتا دوں کہ ہر روز اس مسجد میں درس ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد، تو کوشش کیا کریں، خصوصاً جو لوگ بالکل قریب رہتے ہیں، کہ نماز بھی پڑھیں، پانچوں نمازیں باجماعت پڑھیں، بالخصوص فجر کی نماز کے بعد 10 سے 15 منٹ کا درس قرآن ہوتے ہیں، اس میں بھی شرکت کرنے کی کوشش کریں۔ سورۃ نساء رکوع نمبر 11۔ ہر بات نہایت توجہ سے سننی ہے۔ جس چہرے پر نظر پڑے تو کوشش کریں کہ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں، اور سستی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی اور کاہلی سے پناہ مانگی ہے، اس لیے کوشش کیا کریں کہ چہرے کو اس کیفیت میں نہ رکھیں کہ گفتگو کرنے والا بھی ترس کھانے لگے کہ ان بیچاروں کو کیسے بٹھایا ہوا ہے۔ پورے ذوق اور شوق کے ساتھ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ سورۃ نساء رکوع نمبر 14۔ اس میں اس وقت کے حالات کو اگر ذہن میں رکھیے تو یوں سمجھ لیجئے، ہیڈ کوارٹر تھا مدینہ منورہ، جہاں جہاں سے جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے تو یہ تلقین کی جا رہی تھی کہ اپنے علاقوں کو چھوڑیے اور مدینہ منورہ کو ہیڈ کوارٹر کے طور پہ، مرکز کے طور پہ اختیار کر لیجئے اور ہجرت کر کے آ جائیے۔ اب اس میں یوں سمجھ لیجئے ہجرت کو فرض قرار دے دیا گیا۔ میں ایک بڑی اہم بات کروں گا، پہلے یہ بات سن لیجئے، ہجرت کو فرض قرار دیا گیا۔ اب دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا تو یہ ہوتا ہے کہ ہجرت کوئی کرے گا، یا یہ ہے کہ نہیں کرے گا۔ اب جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی اور انہوں نے یہ عذر بیان کیا کہ ہم بھی کمزور لوگ ہیں، ہم اپنا علاقہ کیسے چھوڑیں، پھر مدینہ منورہ تک کیسے پہنچیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایسے جو ظالم لوگ ہیں، اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتے، جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ تم کس حالت میں تھے، مطلب اللہ کے حکم کو پورا نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں ہم بھی کمزور تھے، تو فرشتے کہتے ہیں اللہ کی زمین تو بڑی وسیع ہے، تم اس میں ہجرت کر جاتے ہیں۔ اب ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب میں نے جو کہا تھا کہ ایک بات میں کروں گا وہ یہ ہے، جیسے ہجرت اس وقت فرض تھی تو نماز تو ہر صورت میں فرض ہے، وہاں اگر فرض کی پرواہ نہیں کی جا رہی تو جہنم کی وعید سنائی جا رہی ہے، تو جو لوگ نماز کی پرواہ نہیں کرتے وہ کیسے مطمئن رہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں کچھ بیماری کے اثرات پیدا ہوئے، تو انہوں نے ماہر چشم کو بلایا جو بیماری کا علاج کرنے والا تھا۔ اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے آپ کی ایک نماز جو ہے وہ ضائع ہو جائے علاج کی وجہ سے، یا وقت پر آپ نہ ادا کر سکے، تو بتائیں میں آپ کا علاج شروع کروں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا علاج تو مجھے کروانا ہے، لیکن میں نے اپنے خلیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو ایک نماز چھوڑ کر اللہ کے پاس پہنچے گا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غضبناک ہوں گے۔ اب یہ دیکھ لیجئے، جو ایک چھوڑ کر جائے گا اس کی یہ کیفیت ہو، اور جو دن میں پڑھتا ہی ایک ہو، فجر کی نماز پڑھتا ہو بس۔ دیہاتوں میں، کئی دیہاتوں میں یہ روٹین ہے کہ صرف فجر کی نماز پڑھتے ہیں بس،
نماز پڑھ لی، تلاوت کر لیا، اس عمل کو ہم سمجھتے ہیں اچھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ مستقل طور پہ 4 نمازیں. کوئی پاکستان میں ایسا آدمی ہے جس نے مستقل طور پہ پانی چھوڑا ہوا ہو؟ پاکستان میں ڈھونڈنے سے ایسا آدمی مل جائے گا جو مستقل طور پہ کھانا چھوڑے ہوئے ہو. ہاں، کثرت سے پاکستان میں ایسے لوگ مل جائیں گے جو جمعے کو صرف مسجد میں حاضری دیتے ہیں، پورا ہفتہ مسجد میں داخل نہیں ہوتے. اسی وجہ سے پھر معاشرے تباہ و برباد ہوتے ہیں. اسے چھوٹا گناہ نہ سمجھیے گا. ہم تو ہر سال خیر زور لگاتے ہیں اور لگاتے رہیں گے جب تک زندگی ہے، اس امید کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں بات بیٹھ جائے. تو کیا خیال ہے انشاءاللہ اس نماز کی پابندی کو ہر روز نبھائیں گے انشاءاللہ. جہاں جہاں سے ہمارے کچھ دوست دور سے بھی تشریف لاتے ہیں درس قرآن کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا آنا بھی قبول فرمائے. وہ جو ان کی قریبی مسجد ہے وہاں نماز کی پابندی کریں. یہ تو اس کے لیے تھا کہ جو اللہ کا حکم پورا نہیں کرتا. اب جو اللہ کا حکم پورا کرتا ہے، فرض کیجئے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا سفر شروع کر دیا ہے، ہجرت ابھی کی نہیں، راستے میں موت آ گئی، تو سن لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کا سفر شروع کر دیا پھر اسے موت نے آ لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب یہ نہیں ہے کہ وہ ہجرت مکمل کیوں نہیں کر سکا. فرمایا ایسے شخص کا اجر اللہ کے ذمے ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. ہم جتنے لوگ ہیں ایک لحاظ سے ہم سب کو مہاجر بن جانا چاہیے. ایک تو مہاجر اسے کہتے ہیں جو انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے. میں اس مہاجر کی بات نہیں کر رہا. یا شاید آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ صحابہ آئے تھے انہیں مہاجرین کہا جاتا ہے. میں وہ بات بھی نہیں کر رہا. ایک حدیث کی روشنی میں یہ کہہ رہا ہوں، ہم میں سے جو آدمی مہاجر نہیں ہے وہ اچھا مسلمان نہیں ہے. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے مہاجر بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین ہجرت یہ ہے کہ آدمی، وہ ہجرت کا مطلب اصل میں تو چھوڑ دینا، بہترین ہجرت یہ ہے آدمی وہ عادت چھوڑ دے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے. اس لحاظ سے کیا خیال ہے مہاجر بنیں گے ہم سب انشاءاللہ؟ جو چیز اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے اسے چھوڑتے چلے جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے ہجرت کا ثواب لیجیے. رکوع نمبر 14 مکمل ہوا. اب آئیے رکوع نمبر 15. رکوع نمبر 15 میں ایک ہی مضمون ہے پورے رکوع میں. وہ مضمون یہ ہے، یہاں سے بھی نماز کی اہمیت کا اندازہ لگا لیجئے. میں پھر عرض کرتا ہوں کہ جس آدمی کے اندر 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہرحال پسندیدہ آدمی نہیں ہے. یہ میں قرآن اور سنت کی تشریح آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب آپ میرے سامنے ڈھونڈ کر کسی ایسے آدمی کو لے آئیں جو 5 وقت نمازی بھی ہو اور جھوٹ بولتا ہو، 5 وقت نمازی ہو سودی کاروبار کرتا ہو، تو ہم نے کب کہا ہے کہ نمازی ایسا ہو؟ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ نماز بے حیائی اور برائی سے روک دے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت بات کسی حوالے سے نہیں کہی. ایک مرتبہ جمعے کی نماز بھی نہیں تھی، فجر کی نماز کا معاملہ تھا، تو کچھ تعداد مسجد نبوی میں کم تھی نمازیوں کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرا دل چاہتا ہے کہ میں جا کر جو لوگ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے نہیں آئے میں جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، لیکن میں اس لیے آگ نہیں لگاتا عورتیں بیوہ ہو جائیں گی اور بچے یتیم ہو جائیں گے. اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ بیوہ ہونے کا اور بچوں کے یتیم ہونے کا تو میں ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیتا. اب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں سوئے پڑے ہوتے ہیں، اسے کیا زندگی ہے، اسے کیا کہیں گے؟ میں پھر عرض کر رہا ہوں کیا انشاءاللہ 5 وقت نماز کی پابندی ہوگی انشاءاللہ؟ خوشخبری بھی سن لیجئے، دیکھیں دنیا سے پتہ نہیں کب ہم چلے جائیں. کسی وقت کوئی لمحہ جو ہے اگلے لمحے کا پتہ ہی نہیں. ابو داؤد کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اپنی امت میں یہ پیغام سنا دیجئے جو آپ کا امتی 5 وقت نماز وقت پر پڑھ کر آئے گا، وقت پر، یہ نہیں بیٹھا رہا عصر میں کھیل رہا ہے، کاروبار میں مصروف ہے،
بالکل جب ٹائم ختم ہونے والا ہے جلدی سے ٹھونگے مارے 2-3 اور وہ نماز مکمل کر دی. نہیں، پہلا کام ہی وقت پر نماز ادا کرنا. میں 2 احادیث آپ کو سنا رہا ہوں. پہلے یہ حدیث سن لیجئے ابو داؤد کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اپنی امت کو یہ خوشخبری سنا دیجئے، جو 5 وقت نماز وقت پر پڑھ کر میرے پاس آئے گا میں اللہ اسے اپنی ضمانت پر جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہوں. اب اللہ سے بڑھ کر کسی کی ضمانت ہے؟ ہم ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں مخلوق کے پاؤں کے اندر جا کے جنت کے حاصل کرنے کے لیے. دوسری جو حدیث ہے وہ بھی اگر ہر وقت ذہن میں ہو تو پھر انسان کے لیے نماز چھوڑنا ناممکن ہو جاتا ہے. مشکل نہیں، ناممکن ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کا کون سا کام سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. مجھے امید ہے انشاءاللہ جیسے وقت پر نماز ادا کرنا اللہ کو محبوب ہے، جو آدمی وقت پر نماز ادا کرتا ہوگا انشاءاللہ وہ آدمی بھی محبوب خدا بن جاتا ہوگا انشاءاللہ. اس کے لیے کوشش کیجیے. تو یہاں جو پورے رقوع میں بات کی گئی اصل میں یہ ہے، آپ جانتے ہیں جہاد ہو رہا تھا اس وقت، تو جو کافر قومیں ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ یہ جو مسلمان ہیں جو مرضی ہو جائے یہ نماز نہیں چھوڑتے. اب انہوں نے یہ ارادہ بنایا ہوا تھا کہ جب یہ نماز پڑھیں گے ہم پیچھے سے ان پر حملہ کر دیں گے، جب ہم حملہ کریں گے تو پھر انہیں نقصان پہنچائیں گے اور فتح حاصل کر لیں گے. انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ حکمت والی ذات کے جو حکم ہوتے ہیں وہ پھر کمال حکمت کے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہوا، جنگی کیفیت میں نماز کا وقت آ گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ نساء میں حکم نازل فرما دیا کہ جو اسلامی فوج ہے اس فوج کو 2 ٹولیوں میں تقسیم کر دیا جائے. امامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. ایک طبقہ، ایک فوج، ایک ٹولی، ایک گروہ اسلحہ لے کر کھڑا رہے گا، دوسرا آ کر نماز ادا کرے گا. پھر دوسرے والا واپس چلا. اگر فرض کیجئے پہلے والا نماز ادا کر رہا ہے اور دوسرے والا اسلحہ لے کر کھڑا ہے تو پھر جب پہلے والا جائے گا تو وہ اسلحہ سنبھال لے گا اور دوسرے والا جو ہے وہ نماز ادا کرے گا. اس کی بہت لمبی چوڑی تشریح ہے، فقہاء نے لکھی ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، مضمون رہ جائے گا. میں صرف ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو کلاس ہے یہ کوئی فقہی کلاس نہیں ہے، یہ تذکیر کے حوالے سے کلاس ہوتی ہے، نصیحت کے حوالے سے. سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب میدان جنگ میں بھی نماز ترک کرنے کی اجازت نہیں دیتے تو اس سے کوئی اور سخت کیفیت ہو سکتی ہے؟ میدان جنگ میں آپ دیکھیں کتنا خطرہ ہوتا ہے، وہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے طریقہ بتا دیا کہ اس طریقے سے نماز ادا کرنی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں تو پھر جیسے پرانے طریقے کے مطابق سارے ہی باجماعت نماز ادا کرتے ہیں پھر ویسے ہی نماز ادا کی جائے. حضرات، رکوع نمبر 16 سورۃ نساء. قرآن مجید کے اس حق کو ابھی تک پاکستانی قوم نے نہیں سمجھا. اس کتاب کی تلاوت کو ثواب سمجھا جاتا ہے، یقیناً ثواب ہے. اس کتاب کے حفظ کو ثواب سمجھا جاتا ہے، یقیناً ثواب ہے. اس کتاب کی تعلیم کو ثواب سمجھا جاتا ہے، یقیناً ثواب ہے. اب آپ دیکھیے ہم کتنا اس وقت پڑھ رہے ہیں اور کتنی آیات کا مضمون سمجھ رہے ہیں. ایک آیت کا مضمون سمجھنے پر جو ثواب ملتا ہے 100 رکعت نماز نفل سے بھی زیادہ ملتا ہے. آپ خود اندازہ کیجئے کہ ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کتنا خزانہ سمیٹ لیں گے. لیکن یہ لوگ، پاکستانی لوگ ابھی تک یہ کیوں نہیں سمجھ پائے کہ اس کتاب کا ایک حق یہ ہے کہ لوگوں کے جتنے معاملات ہیں ان سارے معاملات میں جو تنازعات ہیں، جو جھگڑے ہیں، اس میں اس کتاب کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے گا. عدالتی جھگڑے ہیں، سیاسی جھگڑے ہیں، معاشی جھگڑے ہیں، معاشرتی جھگڑے ہیں، تعلیمی جھگڑے ہیں، ثقافتی جھگڑے ہیں، خاندانی جھگڑے ہیں، اسی طریقے سے رزق کمانے کے طریقے ہیں، اعضاء کا استعمال ہے.
یعنی ہر چیز کے لیے جو ہدایت لینی ہے وہ قرآن مجید سے لینی ہے۔ تو آیت کا میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہم نے سچائی کے ساتھ یہ کتاب آپ پر نازل کر دی ہے تاکہ آپ جو کچھ آپ کو سکھایا گیا ہے اس کی روشنی میں لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں۔ تو چلیں تھوڑا سا آپ کا بھی درس ہو جائے۔ کیا اس کتاب کی روشنی میں پاکستان میں فیصلے ہو رہے ہیں؟ مطمئن ہیں آپ اس بات سے؟ نہیں ہو رہے تو پھر جو کچھ ہو رہا ہے وہ دیکھ لیجیے۔ جب اس کی روشنی میں فیصلے ہوں گے پھر بہتری آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی ایک حصہ تھوڑا سا حصہ ہے وہ میں پڑھوں گا خیانت سے بچنے کے لیے، توجہ بھرپور رکھیے گا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو، وہ معاف فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اور فرمایا جو لوگ خیانت کرتے ہیں ان کے حوالے سے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حصہ بس ساری زندگی یاد رکھیے گا، یہ الفاظ ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے محبت نہیں فرماتے جو خیانت کرتا ہے اور جو گناہ گار ہے۔ خیانت کرنے والے سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت نہیں فرماتے، وہ خیانت چاہے 1 روپے کی ہی کیوں نہ ہو۔ میں کئی مرتبہ اپنی بات آپ کو بتا چکا ہوں، ہمیں لوگ مختلف لوگوں کے لیے بعض اوقات مالی امداد کے طور پہ کچھ رقم دیتے ہیں یا کبھی ہمارے شعبے کے حوالے سے دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہی ذہن میں ہوتی ہے کہ اس کا حساب کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیں گے۔ اگر ایک آدمی رتی برابر بھی خیانت کی طرف ہے، کسی نے اسے 5,000 دیا، 2,000 وہ خود رکھ لیتا ہے، 3,000 تقسیم کر دیتا ہے، تو پھر وہ سمجھ لے اس کی آخرت کی منزل سے پہلے ہی دنیا میں بھی ذلت اسے اس کا پیچھا کر رہی ہے اور قبر میں آگ اس کا پیچھا کرے گی۔ خیانت اتنا سخت گناہ ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ مثلا دیگ پر کسی کو بٹھا دیا گیا ہے، اب وہ سب سے پہلے اس میں سے چیز نکال کے اپنے فریج کے حوالے کر دیں، یہ خیانت ہے۔ اسی طریقے سے سرکاری میں نے یہ واقعہ کئی مرتبہ سنایا ہے کہ ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ میں اپنے دفتر سے نکل رہا تھا تو دفتر کا ایک بال پوائنٹ جو ہے وہ میری جیب میں رہ گیا۔ تو میں جب آگے آ گیا پھر میں سوچ رہا تھا کہ اب یہ بال پوائنٹ جو میری جیب میں ہے، وہ جو پین تھے انہوں نے دروازے وغیرہ بند کر دیے سارے، اب یہ دفتر کے بال پوائنٹ کا کیا کیا جائے؟ بال پوائنٹ کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ 10 روپے، 15 روپے، لیکن خیانت بہت بڑا جرم ہے۔ انہوں نے کہا میں نے یہ سوچا کہ کل پتہ نہیں زندگی ہو نہ ہو تو یہ بال پوائنٹ پھر کون واپس کرتا ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا؟ تو کہنے لگا میں نے موٹر سائیکل پیچھے کر کے دیکھا کہ دروازہ تو بند ہو چکا تھا لیکن نیچے سے اتنی جگہ تھی کہ دفتر کے اندر میں نے بال پوائنٹ اندر پھینک دیا۔ مجھے بتائیے ایسے بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ میرا بندہ جو ہے خیانت سے بچنے کے لیے کیا زبردست اس نے طریقہ اختیار کیا ہے۔ اور اصل میں مقصود کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی۔ تو یہ جو خیانت ہے یہ نچلے درجے میں بھی نہیں ہونی چاہیے، اور جو دیانت ہے وہ اعلیٰ درجے کی ہونی چاہیے۔ ایک چینل ہے پیغام ٹی وی، میرے پاس تو نہ وقت ہے اتنا کہ میں یہ کام کر سکوں اور نہ میرے اندر یہ مہارت ہے کمپیوٹر کی۔ اگر کوئی کمپیوٹر والا ماہر ہو، اس میں ایک پروگرام ہے اسلام ہمارا انتخاب کیوں، اس قسم کا الفاظ کوئی تبدیل ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کے جو لوگ خصوصاً عیسائیت چھوڑ کر یا ہندوازم چھوڑ کر مسلمان ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کے انٹرویو جو ہے نا وہاں وہ سنیں لازمی، وہ فلیش میں لے کر گھر والوں کو بھی بٹھائیں، LCD۔ نو مسلم کی جو باتیں ہوتی ہیں یقین جانیے وہ ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بن جاتی ہیں۔ غیر جس نے اپنے دین کو چھوڑا ہے، باطل دین کو، اور سچا دین اختیار کیا ہے۔ ایک واقعہ میں صرف آپ کو بتاتا ہوں، میں وہ پروگرام دیکھ رہا تھا اور ماشاءاللہ سفید داڑھی، میں نے کہا یہ کسی مدرسے کے شیخ الحدیث ہوں گے، مجھے نہیں پتا تھا یہ پروگرام کیا ہے۔ اس وقت اس اینکر نے ان سے سوال کیا جی سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں آپ کے اسلام قبول کرنے کی وجہ کیا بنی؟
تو اس نے کہا کہ میں عیسائی پادری کے ساتھ رہتا تھا اور میرا بھی دل یہی تھا کہ میں عیسائیوں کا مذہبی عالم بنوں گا۔ اس عیسائی پادری کے پاس امیر عیسائیوں کی طرف سے 2 ٹرک سامان کے آئے۔ 2 ٹرک سامان کے آئے، وہ غریبوں کے لیے تھے، غریب لوگوں کے لیے وہ سامان تھا۔ وہ لوگ جو دینے کے لیے آئے تھے انہوں نے پادری کو کہا کہ اس علاقے میں غریب عیسائیوں میں تقسیم کر دیجیے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ لوگ جائیں، میں اپنے طور پہ تقسیم کر لوں گا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ جو دینے والے لوگ تھے وہ چلے گئے۔ اس نے پھر مجھے کہا، میں نوجوان تھا، اس نے کہا یہ دونوں ٹرک لے کے جو میرا گھر ہے اس کے صحن میں سارا سامان وہاں اکٹھا کر دو۔ کہنے لگا میں نے کہا کہ استاد صاحب یہ تو غریب لوگوں کے لیے آیا تھا اور یہ سامان آپ اپنے گھر رکھ رہے ہیں۔ اور اس نے کہا تمہیں سمجھ نہیں ہے، تھوڑا سا تقسیم کرنے کے بعد ہم خود استعمال کریں گے۔ کہنے لگا میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں اس آدمی سے یہ توقع لگائے ہوئے کہ یہ مجھے جنت کا راستہ دکھائے گا، جس کے اندر خیانت ہو وہ جنت کا راستہ کیسے دکھا سکتا ہے؟ کہنے لگا اس سوچ نے، سامان تو خیر میں لے گیا، ٹرک شرک اس کے گھر میں میں نے اتروا دیے، لیکن پھر میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا، ایسا انسان ڈھونڈا جائے کہ جو خیانت کے قریب نہ گیا ہو۔ تو کہنے لگے ایک مرتبہ مسلمان بچوں کی ایک کتاب پڑھی تھی اسلامیات کی، یہ جو 4تھی 5ویں جماعت کی اسلامیات کی کتاب، اس میں نے پڑھا کہ جو مسلمانوں کے نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جو ذاتی نام تھے وہ پیچھے چلے گئے تھے، مکہ مکرمہ میں ان کے 2 نام مشہور ہو گئے تھے، صادق اور امین۔ بس کہنے لگے جب یہ جملہ میں نے پڑھا تو کہنے لگے کہ میں نے بھی کہا میں بھی صادق اور امین کا دین اختیار کرتا ہوں۔ اس پر وہ مسلمان ہوا، نہ صرف مسلمان ہوا، لاہور میں دینی درسگاہ میں داخلہ لیا، دورہ حدیث کیا، اور آج کل وہاں شیخ الحدیث کے طور پہ یا حدیث کے استاد کے طور پر فریضہ سر انجام دے رہا ہے۔ سب لوگ کیسے تبدیل ہوتے ہیں، اس جملے کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، ساری زندگی نہ گھر میں خیانت کریں، نہ ملازمت میں خیانت کریں، یہ بھی خیانت ہے۔ آپ کی کلاس 40 منٹ کی ہے اور آپ 20 منٹ کے بعد جا رہے ہیں اب کلاس پڑھانے کے لیے، یا 40 منٹ کی کلاس ہے، کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، طالب علم کو کہیں جی چلیں جی آپ پڑھتے رہیں، خود موبائل پہ کھیلتے رہیں۔ تو جو آدمی جتنا حساس ہوتا ہے وہ خیانت کی ساری شکلوں سے بچنے کی اتنی کوشش کرتا ہے، لیکن جو آدمی جتنا غبی ہوتا ہے وہ پھر ان تمام معاملات کی گہرائی میں نہیں جاتا، اس لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت بھی نہیں آتی۔ اب یہ جو واقعہ اصل میں یہ ہوا تھا کہ کسی نے چوری کی تھی گندم کی بوری۔ ذہن میں رکھیے اصل مسئلہ انسان کا یہ نہیں ہے کہ اس سے گناہ کیوں سرزد ہو جاتا ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے، پورا قرآن پڑھ لیجیے آپ۔ اصل مسئلہ ہے گناہ سرزد ہو جانے کے بعد اس کا رویہ کیا ہے۔ پھر سن لیجئے، گناہ کا سرزد ہو جانا جرم تو ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ جسے انسان روگ لگا کے بیٹھ جائے۔ اصل میں یہ گناہ ہونے کے بعد وہ کیا کرتا ہے۔ اب یہ منافق تھے، ان سے چوری ہو گئی، چوری انہوں نے کر لی، اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ چوری جو ہے وہ تسلیم کرو تم۔ چوری بجائے اس کے کہ اعتراف کر لیتے، 2 ان صحابہ کے نام لگا دیا کہ انہوں نے چوری کی ہے، جو بیچارے مخلص ترین اور دیانتدار صحابی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کی تحقیقات شروع کی، اب انہیں خطرہ ہوا کہ یہ تو ہم پکڑے جائیں گے۔ دیکھیں انسان اپنے بچاؤ کے لیے کیا کرتا ہے، لیکن بالآخر اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے، سیدھے راستے پر آنے کے بجائے ٹیڑھے راستے پر جاتا ہے۔ جس شخص نے چوری کی تھی، جب اسے پتہ لگا کہ اب تحقیقات ہو رہی ہیں، میں پکڑا جاؤں گا، وہ مدینہ منورہ سے بھاگا، مدینہ منورہ سے بھاگا، مکہ مکرمہ کی طرف گیا۔ وہ ایک دن ایسے بیٹھا ہوا تو اوپر سے دیوار گری اور وہاں اس کی موت آ گئی۔ اب آپ دیکھیے، اگر یہ آدمی اعتراف کر لیتا، زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا، یہی ہوتا نا، اس چور کی سزا یہی ہے۔ یا ہو سکتا ہے غلے کی ضرورت ہے، کوئی مجبوری تھی، جو بھی ہے، فیصلہ تو عدالت نبوی سے جو ہوتا وہ درست فیصلہ ہوتا۔ اس طرف جانے کی بجائے اس نے دنیا میں بھی اپنے آپ کو ذلت کے گڑھے میں گرایا اور آخرت میں بھی اپنے آپ کو ناکام کروا لیا۔ اب 2 باتیں نوٹ کر لیجئے، خود آپ دیکھ لیجئے کہ 2 باتیں نہیں بلکہ 3 باتیں گناہ کے حوالے سے، میں صرف ترجمہ کروں گا، کمال آیات ہیں۔
فرمایا جو آدمی برا کام کرتا ہے یا اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، اپنی جان پر ظلم کرنے کا مطلب ہے گناہ کرتا ہے، پھر وہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ لیکن لوگ اس طرف نہیں آتے، لوگ کس طرف آتے ہیں، وہ تیسرے نمبر پر بات آ جائے گی۔ فرمایا جس نے گناہ کمایا ہے وہ گناہ جو ہے اسی کے ذمے ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، غلطی خود کرتے ہیں لیکن پھر وہ کسی اور کے ذمے لگا دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ پھر حرکت کرنے والا قیامت والا دن بہتان کا وزن اپنے کندھے کے اوپر اٹھا کر آئے گا۔ یہاں بھی ہو سکتا ہے کئی لوگ ایسے بیٹھے ہوں جن کے پولیس افسران سے بڑے تعلقات ہوں، لوگوں کو لوگ دھمکی دیتے ہیں کہ ہمارے افسران سے تعلقات ہیں، ایسا مقدمہ تمہارے خلاف کروائیں گے کہ تمہاری نسلیں بھگتتی رہیں گی، یا کہتے ہیں کہ وہ تمہیں ملے گا اور تمہیں پتہ نہیں لگے گا، تمہاری جیب کے اندر سے ہیروئن برآمد ہو جائے گی، یا کہتے ہیں تمہارے گھر سے اسلحہ برآمد ہو جائے گا۔ میں ایک سوال آپ سب کے سامنے کرتا ہوں، فرض کیجئے آپ کے ڈی آئی جی سے تعلقات ہیں، آپ نے یہ کام کر دکھایا، ایک آدمی جس سے آپ کی کوئی مخالفت تھی اس کی جیب سے آپ نے جھوٹے انداز میں ہیروئن برآمد کروا لی، فرض کیجئے 7 سال اس نے جیل بھی کاٹ لی اور اس کے بعد وہ آ گیا۔ یہ بتائیے وہ جس کے دنیا میں تعلقات نہیں تھے، 7 سال جیل جب کاٹ کے وہ آ گیا، وہ زیادہ سخت سزا ہے یا جہنم کی آگ میں جب عرصہ کاٹنا پڑے گا وہ زیادہ سزا ہے؟ یہ سوچ لیا کریں پہلے۔ یہ دھمکیاں دینا لوگوں کو اور اپنے تعلقات کے حوالے سے لوگوں کے اوپر جھوٹے الزام لگانا۔ اگر یہاں ہمارے کچھ صحافی دوست بیٹھے ہیں یا وکیل دوست بیٹھے ہیں، یعنی کوئی شعبہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس شعبے کی وجہ سے لوگوں کے اوپر چڑھ دوڑیں۔ بات میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، جھوٹا الزام جب بھی کسی پر لگائیں گے تو سمجھ لیجئے مجھے صرف دنیا کی عدالتوں میں پیش نہیں ہونا، ایک دن عدالت خداوندی میں پیش ہونا ہے۔ تو کیا ساری زندگی انشاءاللہ جھوٹے الزام سے بچیں گے؟ انشاءاللہ جھوٹا الزام کسی پر نہ لگائیے ساری زندگی۔ حضرات سورۃ نساء رکوع نمبر 17، اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ دنیا کے تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ فضل آپ کے اوپر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یعنی قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، آخری نبوت کا تاج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، مقام محمود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی لوگ سرگوشی کرتے ہیں، سرگوشی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے علیحدہ ہو کر بیٹھتے ہیں، اگر تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی مالی تعاون کسی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں یا لوگوں کے درمیان صلح کروانا چاہتے ہیں، پھر تو یہ کام بہت اچھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کاموں کا اجر دے گا۔ لیکن اگر یہ اس قسم کی جو حرکتیں ہیں لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہیں اور ایمان والوں کے راستے سے ہٹ کر یہ کام کیا جاتا ہے تو پھر جہنم جو ہے ایسے لوگوں کے لیے ہوگی۔ یہاں میں خواتین کے حوالے سے ایک بات بطور خاص کہہ دوں، مردوں کے لیے بھی وہ بات ہے۔ یہاں ایک بات آئی تھی، لوگوں کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کیا کریں، خاندانوں میں صلح صفائی کروائیں، دوستوں میں صلح صفائی کروائیں، ہمسایوں میں صلح صفائی کروائیں۔ آج کل امیر جماعت اسلامی پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں صلح کروانے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اخلاص کی وجہ سے کامیابی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے بارے میں آتا ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ ہیں وہ اپنے علاقے میں ساس اور بہو کے درمیان جو جھگڑا ہو جاتا تھا تو وہ صلح کروایا کرتے تھے اپنے علاقے میں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم رات کو اپنی ماں سے بہن بھائی بیٹھ کر پوچھا کرتے تھے کہ امی بتائیے فلاں ساس اور بہو کے درمیان جب جھگڑا ہوا تھا تو پھر آپ نے کیسے صلح کروائی تھی؟ یعنی ماں ساس اور بہو کے درمیان صلح کرواتی رہی اور پھر بیٹا پوری امت میں صلح کرواتا رہا۔ آپ دیکھیے ایسے پھر اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو اس طرف لائیں، بجائے اس کے یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کسی شوہر اور بیوی میں محبت ہے
اب کوئی حسد کی وجہ سے اس محبت کو نفرت میں تبدیل کرنے کے لیے کوئی جھوٹی کہانی گھڑ لیتا ہے۔ حدیث سن لیجئے، خواتین کو زیادہ سنا رہا ہوں، آپ کو بھی سنا رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو محبت کو نفرت میں تبدیل کروانے کے لیے جھوٹے بہانے بناتا ہے، مفہوم ہے حدیث کا، منصوبہ بندی کرتا ہے اور شوہر اور بیوی کے درمیان بالآخر جھگڑا پیدا کروا لیتا ہے، ایسے مرد اور عورت جس نے بھی یہ کام کیا اس پر اللہ تبارک و تعالی جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ اور چاہے تہجد گزار ہو، چاہے قرآن کی حافظہ ہو، چاہے قرآن کا حافظ ہو، چاہے حاجی صاحب ہو، چاہے بڑا نمازی ہو، چاہے بڑا سخی ہو، یہ اسے جرت کیسے ہوئی ہے کہ وہ محبت کرنے والے لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرواتا ہے؟ تو ہم یہ جتنے لوگ نمازی بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری بھی یہ کوشش ہونی چاہیے، تمام نمازیوں کے درمیان دلوں میں محبت ہونی چاہیے۔ بلکہ سچی بات یہ ہے، اگر یہ پوچھا جائے کون سی جگہ ایسی ہے جہاں کے لوگوں کے درمیان سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو وہ مسجد ہے۔ امام اور مقتدی کے درمیان محبت ہونی چاہیے، ایک نمازی دوسرے نمازی کے درمیان محبت ہونی چاہیے۔ کتنا بڑا عمل ہم یہاں کرنے کے لیے آتے ہیں، اس عمل کے بعد بھی ہمارے ذاتی تعلقات بہتر نہ ہوں تو افسوس ہوتا ہے اس پہ۔ حضرات، اب ذرا شیطان کے منصوبے سن لیجئے ہمارے بارے میں۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو کہا تھا، نمبر 1، میں سارے انسانوں کو گمراہ کر دوں گا۔ نمبر 2، میں ان کے دلوں میں خواہشیں پیدا کروں گا۔ نمبر 3، میں انہیں حکم دوں گا، باطل حکم۔ نمبر 4، یہ میرے کہنے پر جانوروں کے کان کاٹیں گے۔ نمبر 5، میں انہیں باطل طریقے کے حکم دوں گا۔ نمبر 7، میں اے اللہ آپ کی تخلیق کو تبدیل کر دوں گا۔ اب یہ تو اصل میں سارے الفاظ ایسے ہیں، ان کی وضاحت ہونی چاہیے، لیکن میں اس طرف نہیں جاتا، پھر مضمون زیادہ طویل ہو جائے گا۔ بس ایک ہی چیز سے بچ جائیں تو ساری چیزوں سے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ شیطان نے ہماری گمراہی کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، میں یہ سمجھ لیجیے۔ ٹھیکیدار ٹھیکے لیتے ہیں نا مختلف عمارتیں بنانے کے، شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری گمراہی کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ ہم نے بھی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان سے بچنے کے لیے ہر وقت درخواست وہاں بھیجتے رہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ پروردگار شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے اور ہم آپ کی رحمت کے آغوش میں آ کر شیطان سے بچنا چاہتے ہیں۔ اور وہ کیسے بچ سکتے ہیں؟ سیدھا راستہ۔ اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ تو یوں سمجھ لیجئے، دنیا کی جتنی مرضی کتابیں ہیں، دنیا کی جتنی مرضی جماعتیں ہیں، دنیا کے جتنے مرضی تقریریں آپ کسی عالم کی سن لیں، جو مرضی کر لیں، کسی کے ساتھ بیٹھے رہیں مسلسل، میں قرآن مجید کا بالکل ادنا سا طالب علم ہوں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جب تک قرآن مجید کے ساتھ تعلق قائم نہیں ہوگا، ہر قسم کی گمراہی سے نکلنا مشکل ہو جائے گا، ناممکن ہو جائے گا۔ عقائد کی گمراہی ہو، عبادات کے حوالے سے گمراہی ہو، اخلاق کی گمراہی ہو، مالیات کی گمراہی ہو، کسی بھی قسم کی گمراہی ہو، ساری گمراہیوں کو قرآن الحمدللہ ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو شیطان کے ان منصوبوں کے حوالے سے ایک بات جو یہاں کہنا وہ بھی ضروری ہے، وہ یہ دیکھیے، جتنے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں جن کے چہروں کے اوپر سنت رسول نہیں ہے، مجھ سے یہ نہ پوچھا کریں، نہ مجھ سے یہ پوچھیں کہ داڑھی فرض ہے یا سنت ہے، بات یہ نہیں ہے۔ سارے انبیاء کی داڑھی، سارے صحابہ کی داڑھی، اور جتنے اولیاء گزرے ہیں 1400 سالوں میں سب کی داڑھی، جتنے ائمہ دین کے گزرے ہیں سب کی داڑھی، جتنے تابعین، محدثین، مفسرین، فقہا، سب کی داڑھی، تبع تابعین، سب کی داڑھی۔ اب دل کے چور کو سمجھانے کے لیے اگر کوئی یہ پوچھے گا کہ جی سنت ہے یا فرض ہے، چلیں فرض کیجئے، یہ میں نے کہہ بھی دیا کہ فرض تو نہیں ہے، حقیقت تو یہی ہے، لیکن جس کی سنت ہے اس کو نام تو جانتے ہیں کس کی سنت ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا کسی عام آدمی کی سنت ہے؟ میں دعا کرتا ہوں آپ نے اخلاص سے آمین کہنا ہے۔ ہر سال پھر کوئی نہ کوئی آدمی مجھے بعد میں بتاتا ضرور ہے رمضان المبارک کے بعد کہ جی ہم نے درس کی برکت سے پھر یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ انشاءاللہ
چہرہ اپنے چہرے کو چہرہ رسول کے مطابق بنائے گا انشاءاللہ۔ ہمارے جتنے بھائی بیٹھے ہیں ہم سب کا احترام کرتے ہیں، سب کی عزت کرتے ہیں، قرآن سے محبت ہی کی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے لیے اپنے چہرے کو اس عظیم الشان سنت سے سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک حدیث سنا دوں آپ کو۔ اس حدیث کے حوالے سے تو واقعی فسادی معاملات چل رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس دور میں جس دور میں میری سنت پر عمل نہیں ہو رہا ہوگا، میری سنت کو زندہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو آج ذرا گھر جا کر ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچئے گا، فیصلہ آپ نے دل سے کرنا ہے، اور انشاءاللہ جب فیصلہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فیصلے میں برکت عطا فرمائیں گے۔ خصوصاً ہماری جو بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں، زیارت صاحب جانتے ہیں، ایک پروفیسر تھے تنویر شاہ صاحب، فزکس کے پروفیسر تھے ولیدسن کالج میں۔ انہوں نے 2019 میں ریٹائر ہونا تھا۔ بہت نیک آدمی اور بڑے لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے والے۔ سردی میں ایک مرتبہ میں اور وہ ولیدسن کالج کے پلاٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے گھر قریب تھا۔ مجھے کہنے لگے گپ شپ کرتے ہیں پھر آپ گھر چلے جائیں گے۔ آخر میں نے دل کی بات کہہ دی انہیں۔ میں نے کہا شاہ صاحب آپ اتنے نیک آدمی ہیں، اتنے لوگوں کی آپ خدمت کرتے ہیں، مخلوق کو آپ اتنا فائدہ پہنچاتے ہیں، میرا بھی ٹرانسفر جو خانیوال سے ولیدسن کالج میں کروایا تھا یہ بھی کریڈٹ تنویر شاہ صاحب کو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس عمل کا اجر عطا فرمائے۔ میں نے کہا میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ آپ اپنے چہرے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مطابق بنا لیں۔ یہ جو شیطان نے کہا نا کہ میں تخلیق تبدیل کر دوں گا، علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ چہرے سے داڑھی کو ہٹوا دیتا ہے اور عورتوں سے جو ہے پردہ ختم کروا دیتا ہے، مردوں کو عورتوں کے کپڑے پہنوا لیتا ہے اور عورتوں کو مردوں کے کپڑے پہنوا لیتا ہے، مردوں کے بال عورتوں کے برابر ہو جاتے ہیں اور پھر عورتوں کے جو بال ہیں وہ مردوں کے برابر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں، جس معاملات میں بھی وہ کریں۔ میں نے ان سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے، تو وہ ہنسنے لگے، مجھے کہنے لگے جی دیکھیں چلیں آپ نے کہہ دیا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد کیا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا جی بتائیے کیا فیصلہ کیا؟ تو کہنے لگے ایک تو میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ فزکس کا میں پروفیسر ہوں، لیکن اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد جیسے آپ مختلف شہروں میں درس قرآن دینے کے لیے جاتے ہیں، میں بھی انشاءاللہ مختلف شہروں میں، ملتان میں جگہ جگہ درس قرآن دیا کروں گا انشاءاللہ۔ میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ کہنے لگے دوسرا یہ ہے ریٹائرمنٹ کے بعد جو آپ کی یہ خواہش ہے وہ میں پوری کروں گا انشاءاللہ، اور میں اپنے چہرے کو چہرہ رسول کے مطابق بناؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بات کو بمشکل کو 20-25 دن گزرے ہوں گے، ابھی ان کے ریٹائرمنٹ میں 1.5 سال باقی تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے۔ لیکن میرا خیال ہے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ چونکہ انہوں نے صحیح نیت کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیت کا انہیں اجر عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ بھی جن میں یہ اس وقت وصف نہیں ہے وہ اس پہ سنجیدگی سے سوچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان والے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں انہیں تو ہم جنت میں داخل کر دیں گے، اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور جو لوگ اس سے پہلے فرمایا شیطان کی پیروی کریں گے انہیں ہم جہنم کے اندر دھکیل دیں گے۔ اب ایک اور بات ہے، اس کا تذکرہ نہ ہو اور رکوع میں ختم کر دوں، اچھی بات نہیں ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ لوگوں کو جنت کی جھوٹی امید دلوانا، یہ بہت بڑا مرض ہے، بہت بڑا مرض ہے۔ مگر لوگوں کو یہ کہنا کہ نہیں جی جو مرضی ہو جائے کسی مسلمان نے جہنم میں جانا ہی نہیں ہے۔ اب یہ فکرہ کیا کہ آپ لوگوں کو جرائم کے لیے کھول دینا چاہتے ہیں، وہ جرائم کریں، وہ جانا ہے یا نہیں جانا یہ تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن کیا قبر کے عذاب کے بارے میں ہم نے نہیں پڑھ رکھا؟ کیا پل صراط کے عذاب کے بارے میں نہیں پڑھا ہوا؟ کیا حشر کے میدان کی سختیاں ہم نے نہیں پڑھی ہوئی؟ امت کے بارے میں جو فیصلہ ہوگا وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے۔ یہی غلطی عیسائیوں سے ہوئی ہے، اصل لفظ نصرانی ہے لیکن اب میں وہ کہوں تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی۔ یہی غلطی عیسائیوں سے ہوئی ہے، انہوں نے ہر عیسائی کو مطمئن کر دیا ہے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا گیا، جھوٹا عقیدہ ہے۔ اب صلیب پر جب چڑھا دیا گیا تو اس کی وجہ سے سارے عیسائیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے معاف کر دیا، وہ جنت میں جائیں گے، چاہے گناہگار ہے چاہے نیک ہے جو بھی ہے۔ اب انہیں عیسائی مطمئن ہے، انہیں قرآن پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، نیکیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پادری کے ہاتھ میں جنت ہے، وہ سب کو جنت میں پہنچا دیا۔ یہی غلطی ہمارے کچھ خطباء سے ہوئی ہے، یہی غلطی ہمارے کچھ کتابوں لکھنے والوں سے ہوئی ہے۔ آیت کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ آپ میری بات کو نہ سمجھ پائیں تو میں صرف ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری خواہشات پر بھی عمل نہیں ہوگا مسلمانوں، نہ تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی تھی یہودی اور نصرانی ان کی خواہش پر عمل ہوگا۔ مسلمان کہیں ہم بخشے جائیں گے، وہ کہیں ہم بخشے جائیں گے، نہیں، پھر ہوگا کیا؟ فرمایا ہوگا یہ جو برا عمل کرے گا اس کا وہ بدلہ پائے گا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اپنے لیے نہ کسی کو مددگار پائے گا نہ کسی کو سرپرست پائے گا۔ اور جو مردوں اور عورتوں میں سے نیک کام کرے گا بشرطے کہ وہ مومن ہے، اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اس پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو میرا خیال ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، خوش فہمی میں رہنا بہتر نہیں ہے، نیکیوں کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی تعریف فرمائی ہے کہ اسلام سے بہتر اور کوئی دین نہیں ہے۔ حضرات رکوع نمبر 18 مکمل ہوا، رکوع نمبر 19 یہ کبھی انشاءاللہ اس کی پوری تشریح کے ساتھ بات ہوگی، فی الوقت بس جلدی سے اسے سمجھ لیجئے۔ نمبر 1، عورتوں کا مہر دینا ضروری ہے، یتیم بچیوں پر ظلم نہ کیا جائے۔ نمبر 2، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھتی ہے کہ وہ زیادتی کا مرتکب ہو رہا ہے، اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا، تو وہ جس بات پر آپس میں صلح کر لیں تو بہتر ہے، صلح بہتر ہے۔ میں پھر اس پر ایک واقعہ چھوٹا سا سنا دوں، کوئی آج اگر 8 10 15 منٹ آگے ہو جائیں تو عظیم رات ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، واقعہ بڑا اہم ہے، ضرور وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو بہن ہے، اس کی ساس بڑی ظالم تھی، تو وہ اپنے ساس کے سخت رویے کی وجہ سے اپنے گھر آ گئی۔ باپ کا نام شیخ نور محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے کہا بیٹی کیا مسئلہ؟ انہوں نے کہا ساس سخت ہے، میرا گزارا نہیں ہوتا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ ساس فوت ہو گئی، تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے جو بہنوئی تھے وہ اپنی بیوی کو لینے کے لیے آئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب چاہتے تھے وہ صرف خود نہیں آئے، برادری کے اور لوگوں کو بھی لے کے آئے، چلو اب برادری آ گئی ہے، پچھلی باتیں ختم کرتے ہیں، صلح کر لیتے ہیں۔ علامہ رحمۃ اللہ علیہ ذرا جذباتی تھے اس وقت بہن کی محبت میں، انہوں نے کہا میں اپنی بہن کی صلح نہیں ہونے دوں گا، میں اسے واپس نہیں جانے دوں گا، پہلے اتنا ظلم و ستم ہوا ہے۔ تو ان کے والد شیخ نور محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مرتبہ سمجھایا، لیکن علامہ رحمۃ اللہ علیہ تیار نہ ہوا صلح کے لیے۔ تو بالآخر اس آیت کا حوالہ دیا تھا جو میرے سامنے آیت، علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے والد نے علامہ اقبال سے کہا اقبال بیٹے سنو، قرآن کہتا ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح جو ہے وہ بہتر ہے۔ سن لیجئے، ہمارے بھی جو آپس کے معاملات ہیں اس میں بھی دیکھ لیجئے، صلح بہتر ہے۔ جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ چھوٹا سا حصہ پڑھا گیا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے سر جھکا دیا اپنے نیچے۔ اس کے بعد باپ نے پوچھا اقبال اب کیا کہتے ہو رحمۃ اللہ علیہ، کیا کیا جائے؟ جواب سن لیجئے نیند کو ختم کر کے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد سے کہا ابا جان وہ کیجئے جو قرآن کہتا ہے۔ کیا کیجئے؟ بولیں ذرا سب لوگ، جو قرآن کہتا ہے۔ ہم اپنے معاملات میں یہ رویہ اختیار کرتے ہیں؟ فرمایا جس کی بیویاں ایک سے زیادہ ہیں وہ بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتا جتنی مرضی کوشش کر لے۔ اب یہ بات بڑی اہم بات ہے، اس کا مطلب یہ ہوا پھر انصاف تو نہیں ہو سکے گا۔ یہ کس انصاف کی بات ہو رہی ہے؟ وہ دل کی بات ہو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم مثال لیتے ہیں،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی چاہت اور محبت تھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ ایک مرتبہ دیگر ازواج نے شکایت کی اس حوالے سے، آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ مجھے عائشہ کے بارے میں کچھ نہ کہا کرو رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ لحاف میں ہوتا ہوں، کمبل میں ہوتا ہوں، اس وقت اس حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالی میرے اوپر قرآن نازل فرماتے ہیں، وہی نازل فرماتے ہیں۔ ایسی عظیم الشان ماں ہے ہماری اور ایسا عظیم الشان مقام ہے۔ یہ آیت اصل میں یہ بتاتی ہے کہ یہ تو ہو سکتا ہے اب ایک بیوی پڑھی لکھی ہے، ایک بیوی جاہل ہے، ظاہر دونوں کے ساتھ رویہ شوہر کا شاید برابر نہ ہو، ایک خوش شکل ہے ایک خوش شکل نہیں ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ رویہ برابر نہ ہو، ایک سگڑ ہے اور ایک ناکارہ ہے کام کاج کے لحاظ سے، ممکن ہے کہ رویہ مختلف ہو۔ لیکن جو مادی اشیاء ہیں، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی کتابیں حکمت کے منہ بولتا ثبوت ہیں۔ ان کی 2 بیویاں تھیں، اولاد نہیں تھی ان کی، تو دونوں بیویوں میں جو اشیاء ہوتی تھی وہ برابر تقسیم کرتے تھے۔ یہ ہے انصاف۔ یہ جو فرمایا نا کہ تم انصاف مکمل نہیں کر سکتے، وہ ہے دل کا معاملہ۔ اب کوئی کہے جی دل کے حوالے سے، اچھا یہ بتائیے جتنی اولاد ہوتی ہے کیا ہر اولاد کے حوالے سے دل کے اندر ایک ہی جذبات ہوتے ہیں؟ یہ جو اولاد 20-25 سال جب گزار لیتی ہے سامنے، ان کے کرتوت سامنے آ جاتے ہیں، یا اچھائیاں سامنے آ جاتی ہیں، یا کردار سامنے آ جاتا ہے، تو کیا سب کے لیے ایک ہی جیسا جذبات ہوتے ہیں دل میں؟ یا استاد ہے، 25-30 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ 30 کے 30 طالب علموں کے حوالے سے استاد کے دل کے اندر جذبات برابر ہوں، یہ نہیں ہوگا، لیکن باقی حوالے سے مساوات ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اور فرمائے ایک کی طرف جھک کے نہ رہو کہ دوسری کو چھوڑ دو۔ حضرات ہمارے ہاں جب کسی کو طلاق ہو جاتی ہے تو یقیناً یہ ایک خاندان کے لیے بڑا صدمہ ہوتا ہے، کسی کی بیٹی کو طلاق ہو جائے، بہن کو طلاق ہو جائے، اس معاشرے کے اندر پھر دوسرا رشتہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن یہ آیت تو کچھ اور ہی بتا رہی ہے۔ پہلے تو یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جو ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں سب کو اچھی زندگی عطا فرما۔ لیکن آیت بالکل میرے سامنے ہے، رکوع نمبر آپ اس کا مطالعہ کر لیجئے گا، 19 سورۃ نساء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر شوہر اور بیوی میں علیحدگی ہو گئی ہے، بڑی کوشش کی ہے صلح کی لیکن نہیں ہو سکی، علیحدگی ہو گئی ہے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو ایک دوسرے سے بے نیاز کر دے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے بیوی کو پہلے سے بہتر شوہر عطا فرما دے گا، اور شوہر کو شاید اس سے پہلے بہتر بیوی عطا فرما دے گا۔ اس لیے جن کی بیٹیوں کو، بہنوں کو یا دیگر رشتوں میں کوئی طلاق ہو چکی ہے، وہ اللہ کے حضور گر گڑائیں۔ اللہ کی کائنات بڑی وسیع ہے، انشاءاللہ ان کے مسائل حل ہوں گے، انشاءاللہ بہتر سے بہتر رشتہ آئے گا، انشاءاللہ ان کی بیٹیوں اور بہنوں کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ حضرات اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کی تلقین دیتے ہوئے جو سخت انداز اختیار کیا، سن لیجئے۔ فرمایا اگر میرے حکموں کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، مجھ سے ڈر کر زندگی نہیں گزارتے، تو پھر میں یہ کر سکتا ہوں کہ سارے انسانوں کو دنیا سے ختم کر دوں اور دیگر انسانوں کو لے آؤں۔ اس لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ پروردگار اس زمین پر انشاءاللہ ہم گناہ کرنے کی بجائے نیکیاں کیا کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے جی رکوع نمبر 20، اسلام کمال۔ گواہی اپنے خلاف بھی دینی ہے تو سچی بات کرنی ہے، والدین کے خلاف بھی گواہی دینی پڑی تو دے دیجئے، رشتہ داروں کے خلاف بھی گواہی دینی پڑی تو دے دیجئے۔ یعنی آپ دیکھ لیجئے، میں یہ بات پھر کہنا پسند کرتا ہوں، اگر اپنے خلاف بھی گواہی دینی پڑے تو دے دیں۔ ایک صحابی نے اپنے خلاف گواہی دی تھی کہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، اور آپ جانتے ہیں انہیں سزا ہوئی تھی۔ ایک عورت نے خود اپنے خلاف گواہی دی تھی اور کوئی گواہ تھا ہی نہیں کہ مجھ سے زنا ہوا ہے، انہیں بھی سزا ہوئی۔ اخلاق کے اس معیار پر ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ لوگ قریدتے رہیں، پوچھتے رہیں اور یہ جھوٹ بولتا رہے۔ اگر وہ جرم ہوا ہے تو پہلی فرصت میں اپنے اس جسم کو، علماء نے لکھا ہے اس جسم کو دنیا کے اندر جو عذاب مل جائے وہ اس سے بہتر ہے کہ آخرت کی آگ کو یہ پھر آخرت کی آگ میں اسے جھونک دیا جائے۔ والدین کے خلاف گواہی دینی پڑے دیں، رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینی پڑے دیں، سچی گواہی ہونی چاہیے۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان سے فرمایا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، رسول پر، کتاب پر، اور جو پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر، اور جو اللہ پر انکار کرے گا، فرشتوں سے انکار کرے گا، کتابوں سے انکار کرے گا، رسولوں سے انکار کرے گا، آخرت سے انکار کرے گا، وہ گمراہی میں چلا جائے گا۔ منافقین کے حوالے سے سارا یہ 2 رکوع ہیں، لیکن میں صرف ایک جملہ اس میں کہتا ہوں، وہ جملہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں منافقین ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی جو پہچان بتائی ہے، یہ تو خیر اعتقادی منافق تھے، زبان سے کہتے تھے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، دل میں نہیں تھا، لیکن اس حدیث کی چاروں باتیں سن لیجئے۔ منافق جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، امانت اس کے پاس رکھوائی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، اگر کبھی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، سن لیجئے، بڑے اچھے اچھے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جن کے بارے میں ہم یہ سمجھتے تھے کہ بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، تھوڑا سا کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوا، ان کی زبان سے ایسی گالیاں نکل رہی ہوتی ہیں کہ اللہ کی پناہ، ایسے لگتا ہے کہ اندر فیکٹری قائم ہے گالیوں کی، اور وہ کسی وجہ سے پروڈکٹس جو ہیں وہ چھپی ہوئی تھی، آج وہ باہر نکل کر آ گئی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق کی علامت ہے، جھگڑے میں پھر وہ گالم گلوچ پر اتر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چاروں گناہوں سے محفوظ فرما دے۔ حضرات خوش ہو جائیے، رات بھی بڑی اہم ہے، آیت بھی بڑی اہم آ گئی، 5ویں سپارے کی سورت نساء کی آخری آیت ہے، ابھی 1-2 رکوع باقی ہم مکمل کر کے اٹھتے ہیں انشاءاللہ۔ خوش ہو جائیے، اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں سے فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے؟ اگر تم سب اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اس پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تبارک و تعالی تو ایسے لوگوں کا قدردان ہے اور ایسے لوگوں کو جاننے والا ہے۔ میرے ساتھ فقرہ دہرا دیجئے کہ پروردگار انشاءاللہ ہم شکر گزار بندہ بنیں گے، آمین کہہ دیجئے۔ ہم انشاءاللہ کیا بنیں گے جی؟ شکر گزار انشاءاللہ۔ زبان بھی اللہ کا شکر ادا کرے گی، دل بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا، اور یہ پورا جسم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عملی شکر کا مظاہرہ اور بہترین نمونہ پیش کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بری بات تو اللہ کو کسی کی بھی پسند نہیں ہے، ہاں جو مظلوم ہے وہ پھر بد دعا دے سکتا ہے۔ کوشش کیا کریں کسی پر ظلم نہ کیا کریں، وہ چاہے بیوی ہی کیوں نہ ہو، وہ چاہے اولاد ہی کیوں نہ ہو، وہ چاہے ہمسایہ ہی کیوں نہ ہو، وہ چاہے بہن بھائی کیوں نہ ہو، وہ چاہے کوئی قریبی دوست کیوں نہ ہو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مظلوم کی بد دعا عرش الہی پر جا پہنچتی ہے، اور اس کی بد دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن اس کی بد دعا رائے گاہ نہیں جائے گی۔ آپ دیکھ لیجئے گا، زندگی ہماری باقی ہو تو آپ دیکھیے گا ان اسرائیل والوں کا جو حشر ہونا ہے، اور جو کشمیر والوں کا، ہندوؤں کا حشر ہونا ہے جنہوں نے کشمیریوں پر ظلم کیا ہے، یہ ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، پھر دنیا کی تاریخ لکھی جائے گی انشاءاللہ کہ یہ آج ہندوؤں کو جو دن دیکھنے پڑے ہیں اس ظلم کی وجہ سے دیکھنے پڑے ہیں، جو یہودیوں کو دن دیکھنے پڑے ہیں اس ظلم کی وجہ سے دیکھنے پڑے ہیں، اور جو پاکستان میں ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کس انداز میں ختم کریں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ فی الوقت میں یہی کہوں گا ہم میں سے کوئی ظالم نہ ہو، اور ہم کسی کو بھی، کیونکہ قیامت والے دن حدیث میں آتا ہے ہر ظلم تاریکی کی شکل اختیار کر لے گا، تو بتائیے قیامت والے دن حشر کے میدان میں روشنی میں سفر کرنا ہے یا تاریکی میں سفر کرنا ہے؟ روشنی میں کرنا ہے، تو ظلم جو کما کے جائے گا وہ روشنی میں سفر نہیں کر سکتا۔ نماز چھوڑنا ظلم، نظروں کا غلط استعمال ظلم، شراب ظلم، بے حیائی ظلم، بے پردگی ظلم، حرام کمائی ظلم، سود ظلم، رشوت ظلم، غرور تکبر ظلم، یہ حرکتیں ساری جب لے کے جائیں گے تو پھر یہ تصور کریں جی میرے لیے بڑی روشنی ہوگی، کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ قرآن کی روشنی، حدیث کی روشنی، سیرت کی روشنی، شریعت کی روشنی، نیکیوں کی روشنی، اعمال صالحہ کی روشنی، ایسی زبردست روشنی ہوگی کہ آدمی روشنیوں میں مسلسل سفر کر رہا ہوگا۔ انشاءاللہ یہ ہمارا یہاں بیٹھنا بھی اس روشنی کے اندر اضافہ کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد جو لوگ اللہ کے دین کو تبدیل کر دیتے ہیں، رسولوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں، کسی پر ایمان لاتے ہیں کسی پر ایمان نہیں لاتے، جیسے یہودی وہ صرف 2 انبیاء کو نہیں مانتے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے عیسائی
وہ صرف ایک نبی کو نہیں مانتے، باقی ساروں کو مانتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں کیسے جرت ہو گئی ہے یہ کہ یہ نبیوں کو تقسیم کر دیں۔ جنت میں وہ جائیں گے جو نبیوں کو تقسیم نہیں کرتے، اس لیے ہم کہتے ہیں ہم تمام سچے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں الحمدللہ۔ حضرات رکوع نمبر 21 مکمل ہوا، رکوع نمبر 22 آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے۔ عجیب و غریب مطالبات کیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے آ جائے، پھر انہیں سزائیں بھی ملی۔ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں، ایک قوم سے جہاد کے لیے کہا گیا، وہاں سے کمزوری دکھائی، پھر ہفتے کے دن مچھلیوں کے شکار سے منع کیا گیا، وہ انہوں نے کیا، انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے، اور پھر ان کے دل کے اوپر مہر لگا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ حضرت مریم علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈینگے مارتے ہیں کہ ہم نے انہیں قتل کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنے پاس اٹھا لیا ہے، انہوں نے کہاں قتل کیا ہے۔ قیامت والے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ سارے لوگ جو عیسائی ہیں ان کے موت سے پہلے ایمان لائیں گے۔ حضرات اب یہودیوں کے بارے میں کہا گیا ہے تمہیں سود سے منع کیا گیا تھا، تمہیں لوگوں کا مال باطل طریقے سے منع کیا گیا تھا کہ نہیں کھانا، لیکن منع کرنے کے باوجود تم نے کفر کا راستہ اختیار کیا۔ دعا کیجئے ورنہ پھر اور عذاب بھی آ سکتا ہے۔ دعا کریں جلد از جلد پاکستان سے سود ختم ہو جائے۔ ہمیں بھی منع کیا گیا، ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو علم کے پختہ لوگ ہیں وہ قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس سے پہلے کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم اجر دیں گے۔ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء پر بھی وحی نازل کی، آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی، اور ہم نے سارے رسولوں کو اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں کے اوپر حجت قائم کر دیں، لوگوں کو ہم تعلیم دے دیں۔ ہم نے جو کچھ نازل کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے وہ ہم نے قرآن جو نازل کیا ہے اپنے علم کی بدولت نازل کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ ہے کہ یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا جو لوگ کفر کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ جو کفر کرتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں اللہ انہیں معاف نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم کا راستہ دکھائیں گے۔ بڑی خوبصورت آیت آ گئی، ترجمہ سن لیجئے۔ اے لوگو تمہارے پاس رسول سچائی لے کر آ گیا تمہارے پروردگار کی طرف سے، ایمان لاؤ بہتر ہوگا۔ ایمان نہیں لاؤ گے تو جو کچھ آسمانوں میں ہے زمینوں کا ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ پھر عیسائیوں کو کہا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہ کہو، نہ یہ کہو کہ تین خدا ہیں، خدا ایک ہی ہے، خدا واحد پر ایمان لاؤ۔ اس کے بعد فرمایا عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بندے ہیں، جتنے لوگ ہیں وہ سارے اللہ کی بندگی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرات پھر فرمایا قیامت والے دن ہم نیک لوگوں کو اجر دیں گے، اور جو تکبر کرنے والے ہیں انہیں ہم جہنم کا عذاب دیں گے۔ اب دو آیات ہیں، ترجمہ کانوں سے ذرا دل میں اتار دیجئے، مضمون ختم ہونے کی طرف آ رہا ہے لیکن ترجمہ بالکل یعنی سارا اول رمضان سے لے کر آج تک جتنا درس ہے الحمدللہ وہ سارا خلاصہ آ گیا ہے، بس یوں سمجھ لیجئے۔ دو آیات ہیں، ترجمہ دلوں میں اتار لیجئے۔ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے قرآن کی شکل میں کھلی دلیل آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور نازل کر دیا ہے۔ قرآن نور ہی نور ہے الحمدللہ۔ اب جو اللہ پر ایمان لائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرے گا، دو باتیں آپ بھولیں گے تو نہیں انشاءاللہ۔ کس پر ایمان لائے گا اور کس کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرے گا؟ بولیے، اللہ کے ساتھ، قرآن کے ساتھ یا اللہ کے ساتھ؟ یہاں تو اللہ کا ہے، تو اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے قرآن کے ساتھ ہی تعلق قائم کرنا پڑے گا۔ پھر جواب دے دیجئے کس پر ایمان اور کس کے ساتھ تعلق مضبوط؟ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط۔ سنیے، دو کام آپ کریں تو پھر دو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے، اس لیے میں آپ کی زبان سے کہلوا رہا ہوں۔ دو کام انسان کر لیں، ساری دنیا کے انسان، ساری دنیا کے لوگ شامل ہیں اس میں، یہ دو کام کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان سارے لوگوں کو اپنی رحمت میں بھی اور اپنے فضل میں بھی داخلہ عطا فرما دے گا۔
دو کام ہمارے تھے، اللہ پر ایمان اور اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دو انعام ملیں گے، رحمت اور فضل. دعا کیجئے پروردگار جن لوگوں کو آپ نے اپنی رحمت اور فضل میں داخل فرمانا ہے ہم سب کو ان میں شامل فرما دیں اپنی رحمت سے. فرمایا اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے گا. آخر میں جہاں سے مضمون شروع ہوا تھا سورۃ نساء، آپ کو یاد ہوگا وراثت کے احکامات آئے تھے اس صورت میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر صورت کے آخر میں فرمایا جو آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کے والدین بھی نہیں ہیں اور اس کی اولاد بھی نہیں ہے، شادی نہیں کی، یا ویسے بیوی بھی فوت ہو گئی اولاد بھی نہیں ہے، تو پھر اگر اس کی بہن ہے تو اس بہن کو اس کا آدھا حصہ جائیداد کا مل جائے گا. اور اگر وہ خود ہے پھر بہن ایسی ہے کہ نہ اس کی اولاد ہے نہ ماں باپ ہیں، بھائی پھر اس کی وراثت کا حقدار قرار پائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا بیٹھنا، ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے. میں ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. یقیناً تراویح کے بعد بیٹھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور ہم نے پچھلے کئی سالوں سے اس روٹین کو اللہ کی توفیق سے جاری رکھا ہوا ہے. انشاءاللہ اب پہلے تو یہی دعا کریں اللہ ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. آگے جتنے رمضان مبارک آ رہے ہیں وہ ظاہر ہے آہستہ آہستہ سردیوں کی طرف جا رہے ہیں، تو اس میں پھر راتیں لمبی ہوں گی، بیٹھنا بھی آسان ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا کچھ علم اس کی توفیق سے میں نے یہاں بیان کیا ہے، جو صحیح باتیں ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی زبان سے بات ایسی نکل گئی ہے جو اس کلام کے شایان شان نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنی معافی عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. پروردگار یہ جتنے ہمارے بھائی ہیں اور بہنیں ہیں، یہ قدردان لوگ ہیں، یہ کلام پاک کو سمجھنا چاہتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دین کے ساتھ ہم سب اخلاص والا رشتہ نبھانا چاہتے ہیں. ہمیں توفیق عطا فرما، ماضی کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری اس مسجد کے ماحول کو مثالی ماحول بنا دے. پروردگار یہاں کے تمام نمازیوں کے عمر میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، دنیاوی اور اخروی معاملات میں بہتری پیدا فرما. ہمارے مسجد کے جو مستقل نمازی ہیں پروردگار، جو بزرگ ہیں بالخصوص، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، جوانوں کی عمر میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہم سب ساتھیوں کو ہر قسم کی محتاجی اور معذوری سے اپنی حفاظت عطا فرما. رب ذوالجلال والاکرام کثیر تعداد میں ہماری بہنیں جمعوں میں بھی آتی ہیں، عیدین میں بھی آئیں گے انشاءاللہ، اور نماز تراویح میں آ رہی ہیں، دورہ تفسیر میں آ رہی ہیں. اس کے بعد بھی ہمارے ذہنوں میں جو منصوبے ہیں پروردگار ان منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ کی نصرت اور مدد کی ضرورت ہے. ہماری نصرت اور مدد فرما. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جو ساتھی جہاں جہاں سے آئے ہیں اے اللہ سب کا آنا قبول فرما، معتکفین کا بیٹھنا قبول فرما. اے اللہ آخر میں جو دعا کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، اور جس کلام کو ہم سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں آپ نے خود فرمایا ہے، آپ کے حبیب نے فرمایا ہے القرآن حجت لک او علیک، کہ قرآن قیامت والے دن یا انسان کے حق میں گواہی دے گا یا اس کے خلاف گواہی دے گا. اے اللہ قرآن مجید کی گواہی قیامت والے دن ہم سب کے حق میں دلوا دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا